السلام علیکم. ہم سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ شاہ جی، اگر ایک سوال ہے، اگر مرشد دنیا سے پردہ کر جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی مرید گدی چلانے یعنی تعلیم دینے کے بھی قابل نہ ہوا ہو تو مریدوں کا کیا ہوگا اور وہ کس سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ بڑا امپارٹنٹ سوال ہے. ایک تو ہے ایسے ہی جعلی گدی نما پیر جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو صحیح پیر ہوتا ہے، جو سلسلہ کا قائم مقام ہوتا ہے. جو سلسلہ کا قائم مقام ہوتا ہے نا، وہ انسان بیسکلی ظاہری طور پر ہمیں انسان لگتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے. دادا حضور نے اپنی جو زندگی گزاری 35-36 سال تک، انہوں نے کسی کو اپنا بیعت نہیں کیا، کسی کو ایسی بات نہیں کی. تو بیسکلی انسان کو ایک مخصوص نور ملتا ہے، وہ نور ہی اصل میں شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ نور کبھی اس دنیا سے نہیں گیا، نہ ہی کبھی وہ جاتا ہے. صرف اس میں مسمہ چینج ہوتا ہے. جیسا کہ میرے جو دادا حضور ہیں، انہیں وہ نور ملا. اور اس میں تھوڑی سی پہلے میں وضاحت کر دوں. ایک وقت ایسا تھا، ہم بات کر رہے تھے دادا حضور سے، تو اس وقت دادا حضور نے بات سمجھائی تھی کہ دیکھیے، میں پہلے بھی یہ جو مٹی کا صدیق شاہ ہے، یہ 35-36 سال اپنے پہلے زندگی گزار چکا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو اپنا بیعت نہیں کیا تھا، اس کو یہ تعلیمات کا پتہ ہی نہیں تھا. تو بعد میں یہ مٹی کا جسم وہی رہ گیا، یعنی صدیق شاہ تو میں وہی ہوں، لیکن بیسکلی جو نور مجھے ملا ہے وہ کام کرتا ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اسی کی بیعت ہوتی ہے. جو بیعت ہوتی ہے وہ حقیقی طور پر یہاں بات کر رہا ہوں، یہ 2 نمبر کی جو آگے گدیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. تو وہ جو نور ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں جاتا، وہ نور اسی ترتیب سے آ رہا ہے، صرف اس میں مسمہ چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں تو میں نے اپنی جو زندگی گزاری، اتنی تعلیمات بھی حاصل کی، تو 7/1/2022 سے پہلے جو ظہیر شاہ تھا وہ الگ تھا. 7/1/2022 سے پہلے، اور 7/1/2022 کے بعد ایک الگ ظہیر شاہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سلسلہ کا شعور ہے، سلسلہ کی جو طاقت ہے، یہ سلسلہ کا جو نور ہے، انرجی ہے، اس کا کوئی بھی نام دیں، وہ بیسکلی آگے منتقل ہو جاتا ہے. دادا حضور جو صدیق شاہ صاحب تھے، جو مٹی کا وجود تھا، وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، لیکن جو انسان ہے وہ پردہ کرتا ہے، لیکن اس میں وہ جو نور ہوتا ہے وہ آگے منتقل ہوتا ہے. اور اب فار ایگزامپل وہ مجھے نور منتقل ہے یا میرے پاس وہ نور ہے، تو اگر میرا مٹی کا جسم دنیا سے پردہ کر جائے گا، لیکن وہ جو نور ہے وہ نہیں مرے گا، وہ نور قائم رہتا ہے، وہ نور آگے منتقل ہوتا ہے. اس نور نے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے قیامت تک، اور کہیں نہیں جاتا وہ نور. جو بیعت ہوتی ہے، جو تعلیمات ہوتی ہیں، وہ اسی نور کی ہوتی ہیں جو حقیقت میں ہوتا ہے، اور وہ نور ازل سے یہیں دنیا میں موجود رہا ہے. صرف وہ جو جسم ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں، اس میں مسمہ بدلتے جاتے ہیں، لیکن وہ نور کبھی بھی اس دنیا سے نہیں جاتا. اب اس نور کے آگے جانے کے قوانین رکھے گئے ہیں. قوانین یہ رکھے گئے ہیں، فار ایگزامپل اگر میں اپنی مثال دوں، تو اگر آپ میں سے کوئی اس قابل ہو جاتا ہے، اسے دوسری پوسٹ مل جائیں گی، لیکن وہ جو سلسلے کا جو شعور یا نور ہے وہ اس وقت تک منتقل نہیں ہوگا جب تک پہلے جو صاحب مراتب ہوتا ہے وہ دنیا سے پردہ نہ کرے. اس وقت تک وہ نور یا شعور یا طاقت یا انرجی، جو مرضی اس کا نام لیں، وہ آگے منتقل نہیں ہوتی، وہ قائم رہتی اس شخص میں. اگر آپ میں کوئی ایسا قابل ہو جاتا ہے تو اس کو وہ نور منتقل ہوگا. لیکن اگر آپ میں سے کوئی اس قابل نہیں ہوتا،
तो वो नूर मेरे बड़े बेटे को मुंतकिल होगा, चाहे उसने मेहनत की या नहीं की। अब लेकिन उस पर वो राज नहीं खुलेगा जब तक वो मेहनत करके उस नूर को डीकोड ना करे। अगर वो इस मेरा बड़ा बेटा इस काबिल नहीं है, मेरा छोटा बेटा काबिल है, तो वो नूर उसको मुंतकिल होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो डीकोड करे। लेकिन अगर दोनों ही डीकोड नहीं करते हैं और कोई मरीद भी ऐसा नहीं मिलता, देन वो नूर तो उनके पास रहेगा, लेकिन आगे उनके बेटों को मुंतकिल हो जाएगा ता वक्त कि उसको कोई डी कोड ना करे। जो भी इसको डी कोड करेगा उस पर वो नूर की असल माहियत और कफियत ज़ाहिर होगी। ये कवानीन बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ काबिल हो जाता है तो नूर ऑटोमेटिक ही, जैसे ही जो पहले सिलसिला का कायम मकाम होता है, जैसे उसका सांस बंद होता है, दुनिया से पर्दा करता है, ज़ाहिरी जो हमें मौत नज़र आती है, उसी वक़्त ही वो नूर आगे मुंतकिल हो जाता है। उसी नूर के अंदर तमाम तलीमात होती हैं, उसी नूर के अंदर तमाम शऊर होता है। वो ख़ुद एक अक्लमंद इंटेलिजेंस, एक एनर्जी है जो काम करती है। उम्मीद है आपको सवाल की समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।